عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں نویں جماعت کے 7ویں سبق جوہر، سالمات اور کیمیائی تعاملات ایٹمز، مالیکیولز اینڈ کیمیکل ریئیکشنز کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے کیمیا کی فہم کے لیے ہمیں اس کے بنیادی معلومات کو حاصل کرنا ضروری ہے، جس میں کوئی شے کسی عنصر یا مادے سے مل کر بنتی ہے اور وہ مادہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنتا ہے جنہیں سالمات کہتے ہیں، اور سالمات جو ہے جوہروں سے مل کر بنتے ہیں۔ اور جب کوئی تعامل واقع ہوتا ہے یعنی کسی دو اشیاء کے درمیان تعامل کرایا جاتا ہے تو اس وقت ہمیں کیمیائی تعاملات حاصل ہوتے ہیں۔ کیا مادہ خالص ہے کہ ہم پچھلے باب میں عناصر اور مرکبات کی اصطلاحیں استعمال کی ہیں۔ اس سبق کو سمجھنے کے بعد آپ نے عناصر کی شناخت کے لیے اجزاء کو علیحدہ کرنے کی ٹیکنیک کی فہم بھی حاصل کر لی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ علیحدگی کے عمل یعنی خالص کرنے کے عمل کے بعد جو اجزاء حاصل ہوتے ہیں وہ یا تو عناصر ہوتے ہیں یا تو مرکبات ہوتے ہیں۔ یہ دراصل کسی عنصر کی قابل اطلاق تعریف ہے۔ یہ تعریف جو ہے فرانسیسی ماہر کیمیا اینٹونی لیوائزر نے دی تھی۔ پچھلے سبق میں ہم جو بھی معلومات حاصل کرے ہیں یعنی خاص طور سے جو ہے یہ علیحدہ کرنے کی جو ٹیکنیک ہے، جو عمل ہے علیحدہ کرنے کا، دو اشیاء کو علیحدہ کرنے کا، جس سے ہم دیکھے کہ دو اشیاء جو ملی ہوئی تھی وہ علیحدہ ہو کر خالص جو ہے اشیاء حاصل ہوئی ہیں۔ جیسے یہ خالص اشیاء جو ہیں یہ اشیاء یہ چند اجزاء سے جو ہے مل کر بنتی ہیں، یا تو یہ عناصر ہوتے ہیں یا تو یہ مرکبات ہوتے ہیں۔ اس باب میں ہم یہ دیکھیں گے یا یہ پڑھیں گے کہ عناصر کی اس نئی تعریف کو دیگر کئی اشیاء کی توضیح کے لیے جن کا مطالعہ ہم نے پچھلی جماعتوں میں کیا ہے کس طرح استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر کہیں پر رکھی ہوئی فولادی سلاخ زنگ آلود ہو جاتی ہے، یعنی جب ہم جو ہے لوہے کی سلاخ کو کھلی ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں تو چند دنوں کے بعد اس پر جو ہے زنگ لگ جاتا ہے، جسے جو ہے زنگ آلود ہونا کہتے ہیں۔ کیا لوہے کی سلاخ کا وزن بڑھے گا یا گھٹے گا جبکہ اسے زنگ لگ گیا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جو ہے لوہے کی سلاخ کو زنگ لگنے کے بعد پہلے کی لوہے کی سلاخ اور زنگ لگنے کے بعد کی لوہے کی سلاخ میں کیا کسی قسم کی جو ہے اس کے وزن میں تبدیلی واقع ہوتی ہے؟ لوہے کی سلاخ کو زنگ لگنے کے بعد اس کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ لوہا آکسیجن کے ساتھ تعامل کر کے آئرن آکسائڈ بناتا ہے، جس سے جو ہے آکسیجن کے جوہروں کی کمیت جو ہے بڑھ جاتی ہے، لہٰذا جو ہے لوہے کی سلاخ کو زنگ لگنے کے بعد اس کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جلتا ہوا کوئلہ جل جانے کے بعد راکھ کا ڈھیر چھوڑ دیتا ہے تو کوئلہ جو ہے کہاں غائب ہو گیا، اور جب ہم گیلے کپڑوں کو خشک کرتے ہیں تو پانی کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ اور ایسے ہی دوسرے سوالات ہمارے سائنسدانوں کے لیے مدتوں سے دلچسپی کا سبب رہے ہیں۔ خاص طور پر جلنے کے عمل اور احتراق کے عمل میں انہیں خاص دلچسپی رہی ہے۔ احتراق کے عمل کے تعلق سے جو ہے ہم 8ویں جماعت میں تفصیلی طور پر اس کے تعلق سے معلومات حاصل کرے ہیں کہ ایندھن کس طرح سے جلتا ہے، یا شعلے کی جو نوعیت ہوتی ہے یا اس کے جو حصے ہوتے ہیں اس کے تعلق سے ہم 8ویں جماعت میں تفصیلی طور پر پڑھ چکے ہیں۔ دھاتوں اور ادھاتوں کے باب پر غور کرنے پر یہ بھی جو ہے ہم دھاتوں اور ادھاتوں کے تعلق سے بھی 8ویں جماعت میں پڑھ چکے ہیں۔ جب میگنیشیم کو ہوا کی موجودگی میں جلایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب میگنیشیم کو ہوا کی موجودگی میں جلایا جاتا ہے تو جو ہے ایک سفید قسم کی راکھ حاصل ہوتی ہے۔ سلفر کو ہوا میں جلانے پر کیا ہوگا؟ تعامل کے بعد متعاملات اور محاصلات کے اوزان پر غور کیجیے۔ کیا تعامل میں متعاملات اور محاصلات کے اوزان مساوی ہوتے ہیں؟ اینٹونی لیوائزر، جن کا پورا نام اینٹونی لارنٹ لیوائزر ہے، جو اگست 26 سن 1743 میں پیرس فرانس کے مقام پر پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 8 مئی 1794 میں پیرس پر ہوا۔ فرانسیسی سائنسدان اینٹونی لیوائزر ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ شعبہ کیمیا میں انہوں نے غیر معمولی کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ اسے جدید کیمیا کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے، یعنی لیوائزر کو جدید کیمیا کے بابا آدم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیوائزر نے ایندھنی تعاملات کا عمیق مطالعہ کیا، مثلاً ایسے تعاملات کے دوران انہوں نے صرف ٹھوس متعاملات کے اوزان محسوب کیے بلکہ تعاملات کے دوران گیسز کے کردار کا بھی تفصیلی مطالعہ کیا۔ لیوائزر نے کیمیائی آلات کو کمال درجے تک معیاری بنا دیا تاکہ تعاملات کے دوران گیسز خارج نہ ہونے پائیں۔ اس کی تحقیقات سے بقائے مادے کا کلیہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس باب میں ہم بعض اصطلاحیں جیسے عناصر، مرکبات، متعاملات اور محاصلات بار بار استعمال کریں گے۔ ان اصطلاحوں کے معنی کی اچھی طرح تفہیم
کے لیے اپنے دوستوں سے گفتگو کیجیے۔ ہر اصطلاح کے لیے مختلف مثالوں پر غور کیجیے۔ اس امر کی تحقیق کے لیے تعامل کے دوران متعاملات اور محاصلات کے اوزان میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے، آئیے سائنس لیبارٹری میں مشغلہ انجام دیتے ہیں۔ مشغلہ انجام دینے سے پہلے ان اصطلاحوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے دھاتوں، ادھاتوں، مصنوعی ریشوں اور دیگر قدرتی اشیاء کے علاوہ ترشے اور اثاثوں وغیرہ سے متعلق پڑھا ہے۔ یہ تمام اشیاء مادے کی مثالیں ہیں۔ ہمارے اطراف اکناف جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ اپنی وضع، خطا اور بناوٹ میں مختلف صحیح، لیکن وہ سب مادہ ہیں۔ پانی جسے ہم پیتے ہیں مادہ ہے، اسی طرح ہماری غذا، کپڑے اور مختلف دیگر چیزیں جو روزمرہ زندگی کے کام آتی ہیں سبھی مادہ ہیں، حتیٰ کہ ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں اور ہمارا جسم خود مادے کی مثالیں ہیں۔ مادے کا اصل جو مفہوم ہے، دنیا میں ہر وہ شے جو جگہ گھیرتی ہے اور کمیت رکھتی ہے مادہ کہلاتی ہے۔ عام طور سے مادے کی 3 حالتیں پائی جاتی ہے: ٹھوس، مائع اور گیس۔ اس کے بعد دوسری جو سائیڈ ہیڈنگ ہے وہ ہے عنصر، ایلیمنٹ۔ ایک جیسے جوہروں سے مل کر بننے والی شے عنصر کہلاتی ہے، یعنی یہ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جن میں صرف ایک ہی قسم کے جوہر پائے جاتے ہیں۔ جیسے اسکرین پر آپ مثال میں دیکھ سکتے ہیں ہیلیم کا جوہر، یعنی ہیلیم ایک عنصر ہے۔ اسی طرح سے آکسیجن جس کے سالمے میں 2 جوہر ہیں، یہ بھی ایک عنصر کی مثال ہے۔ مرکب 2 یا 2 سے زائد مختلف جوہروں سے مل کر بننے والی شے مرکب کہلاتی ہے، یعنی یہ ایسی شے ہے جس میں 2 یا 2 سے زائد قسم کے عناصر کے جوہر پائے جاتے ہیں۔ جیسے مثال میں بتایا گیا ہے پانی، جس میں آکسیجن کا 1 جوہر ہے اور ہائیڈروجن کے 2 جوہر ہیں۔ کیمیائی مساوات وہ ہے جو تعامل واقع ہونے کے بعد جسے ہم اختصاری طریقے سے جس کو لکھ سکتے ہیں اسے کیمیائی مساوات کہتے ہیں۔ جیسا کہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، زنک جب سلفیورک تشے کے ساتھ تعامل کرتا ہے تو زنک سلفیٹ اور ہائیڈروجن گیس پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ زنک اور سلفیورک تشے کا اور زنک سلفیٹ اور ہائیڈروجن کا اختصاری طریقے کو جس طرح سے اسکرین پر بتایا گیا ہے ایک تسلسل کے ساتھ، اسے ہم کیمیائی مساوات کہتے ہیں، جس میں کیمیائی مساوات میں یعنی تعامل میں حصہ لینے والوں کو ریاکٹنٹس کہا جاتا ہے اور تعامل میں حاصل ہونے والوں کو پروڈکٹس کہا جاتا ہے۔ تعامل میں حصہ لینے والے متعاملات کہلاتے ہیں اور تعامل میں جو حاصل ہوتی ہیں نئی اشیاء انہیں محاصلات کہتے ہیں۔ آئیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تجربہ گاہی مشغلہ، جس کا مقصد ہے کمیت میں کیمیائی تعامل سے قبل اور ما بعد تبدیلی کا فہم۔ یعنی کیمیائی تعامل جب واقع ہوتا ہے تو کیمیائی تعامل ہونے سے پہلے، قبل اور کیمیائی تعامل کے بعد ان کی کمیت کا فہم ہم حاصل کریں گے۔ اس کے لیے درکار آلات اور کیمیائی اشیاء ہیں: لیڈ نائٹریٹ، پوٹاشیم آیوڈائڈ، کشیدہ پانی یعنی ڈسٹل واٹر، مخروطی سراہی، کمانی دار ترازو، امتحانی نلی، سٹینڈ، ربر کارک وغیرہ۔ طریقہ عمل میں ایک 250 ملی لیٹر گنجائش کی مخروطی سراہی لے کر اس میں 100 ملی لیٹر کشیدہ پانی ڈالیے اور تقریباً 2 گرام لیڈ نائٹریٹ حل کرتے ہوئے محلول تیار کیجیے۔ مزید ایک 250 ملی لیٹر گنجائش کی مخروطی سراہی لے کر اس میں 100 ملی لیٹر کشیدہ پانی ڈالیے اور تقریباً 2 گرام پوٹاشیم آیوڈائڈ حل کر کے ایک دوسرا محلول تیار کیجیے۔ اب ہمیں یہاں پہ 2 طرح کے محلول حاصل ہوئے ہیں، ایک لیڈ نائٹریٹ کا محلول اور دوسرا پوٹاشیم آیوڈائڈ کا محلول۔ تیار کردہ پوٹاشیم آیوڈائڈ کا 4 ملی لیٹر محلول ایک امتحانی نلی میں لیجیے۔ امتحانی نلی کو مخروطی سراہی میں داخل کر کے اسے احتیاط سے لٹکا دیجیے کہ دونوں محلول مل نہ پائیں۔ اب مخروطی سراہی کو ربر کارک سے بند کیجیے۔ اب اس مخروطی سراہی کو کمانی دار ترازو کی مدد سے اس کا وزن معلوم کیجیے اور مخروطی سراہی کو ترچا رکھ کر اس انداز سے گھمائیے کہ دونوں محلول آپس میں مل جائیں۔ اسی کمانی دار ترازو سے سراہی کا دوبارہ وزن معلوم کیجیے۔ اب ہم یہ غور کریں گے یہاں پر کہ کیمیائی اجزاء کو ملانے سے پہلے مخروطی سراہی کا وزن 120 گرام ہے اور کیمیائی اجزاء کو ملانے کے بعد مخروطی سراہی کا وزن بھی 120 گرام ہے۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیمیائی تعامل سے قبل اور کیمیائی تعامل کے بعد کمیت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، لہذا کہا جائے گا کہ کیمیائی تعامل کے دوران کمیت نہ بڑھتی ہے اور نہ ہی کم ہوتی ہے۔ اگرچہ کلیہ بقائے مادہ لیویزر نے پیش کیا تھا، تجرباتی طور پر اسے ایک دوسرے سائنسدان لینالٹ نے ثابت کیا۔ اس کلیہ کو ثابت کرنے کے لیے لینالٹ کا تجربہ ہمارے اس تجربے سے کچھ مختلف ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم بقائے مادے کا کلیہ، لا آف کنزرویشن آف ماس کیا ہے۔ ابتدا میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کوئلے کو جلانے کے دوران کمیت کم ہو جاتی ہے، لیکن جب لیویزر نے ایسے تعاملات خاص حالات میں انجام دیے تو اسے ایسی کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آئی۔ ان تجربات کی بنیاد پر اس نے بقائے مادے کے کلیے کو پیش کیا۔ اس کلیے کے مطابق کسی کیمیائی تعامل کے دوران نہ ہی مادے کو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی فنا کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ سہل الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تعامل سے پہلے متعاملات کی کمیت اور تعامل کے بعد محاصلات کی کمیت مساوی ہوتی ہے، یعنی بقائے مادے کا
کلیہ یہ بتاتا ہے کہ جیسا کہ آپ جو ہے شکل میں دیکھ سکتے ہیں، تعامل سے پہلے اس کا وزن 120 گرام ہے اور تعامل کے بعد اس کا وزن بھی 120 گرام ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مادہ تعامل سے پہلے بھی وہی تھا اور تعامل کے بعد بھی اس کا کمیت جو ہے وہی ہے، یعنی تعامل سے پہلے متعاملات کی کمیت اور تعامل کے بعد محاصلات کی کمیت مساوی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔